یہ ویڈیو آج کی میں خاص طور سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے بنا رہی ہوں۔ جب عمران خان ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے وہ پیسہ چراتے ہیں، پھر وہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیمز متعارف کراتے ہیں، اور یہ جو سکیمز ہیں یہ کرپٹ لوگوں کے فائدے کے لیے بنتی ہیں۔ اس کا آخر کار فائدہ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو ہی ہوتا ہے یا کرپٹ عناصر کو ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے یا ان کو انکریج کرتا ہے کہ وہ پہلے پیسہ لوٹیں کرپٹ طریقوں سے، اور اس کے بعد بہت سی دولت جمع کریں، اور اس کے بعد بلیک منی کو وائٹن کر لیں، مطلب کالے دھن کو وہ سفید کر لیں۔ یہ عمران خان نے کہا تھا، اور یہ بالکل صحیح ان کی بات ہے، اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2018 میں جب خان صاحب آئے جولائی میں، آتے ہی جو پہلی ان کی ایمنیسٹی سکیم تھی، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے متعارف کرائی۔ یہ دونوں جو گورنمنٹس تھیں، پی ٹی آئی کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی، یہ دونوں اس کے حق میں تھیں۔ ایمنیسٹی سکیم کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے غیر قانونی طریقے سے بہت سارا پیسہ کمایا ہے، بہت دولت ہے آپ کے پاس، تو آپ کو حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے ایمنیسٹی سکیم بنائی ہے، آپ اس پہ تھوڑا سا ٹیکس دے دیں، 4% دے دیں، 5% دے دیں، 1% دے دیں، جتنا مطلب وہ تعین کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سارا جو پیسہ ہے یہ آپ سفید کر لیں گے، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی منی ٹریل نہیں مانگی جائے گی آپ سے، اور آپ اس کو اس جگہ انویسٹ کر لیں یا اس جگہ، اس کے لیے حکومت جو ہے وہ کچھ متعین کرتی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے اس کو انویسٹ کریں گے تو آپ اس پیسے کو سفید پیسہ کر سکتے ہیں، مطلب وہ آپ قانونی ہو جائے گا۔ یہ ایمنیسٹی سکیمز ہوتی ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے جب جو کہا تھا اس کے بالکل اپوزٹ کیا۔ نہ صرف یہ مئی 2019 میں تھا، پھر اپریل 2020 میں انہوں نے ایک اور سکیم متعارف کرائی، اور پھر مارچ 2022 میں ان کے جانے سے فوراً پہلے انہوں نے ایک اور سکیم جو تھی وہ اپروو کی۔ جو اپریل 2020 میں کی تھی وہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کی تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ اچھا، کنسٹرکشن انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ریئل اسٹیٹ ہے۔ آپ ریئل اسٹیٹ خریدتے ہیں، اس پہ آپ بلڈنگز بناتے ہیں، اس میں سیمنٹ مافیا آ جاتا ہے، اس میں بڑے بڑے ڈیولپرز آ جاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے مافیا کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ابھی جو سینٹارس کا مسئلہ ہوا تھا اس پہ بھی تو یہی الزام ہے نا کہ وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور وہ غلط مطلب قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے، جو بھی اس کا اللیگل پروسیس تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب ریئل اسٹیٹ کے لیے انہوں نے یہ ایمنیسٹی سکیم دی تو ریئل اسٹیٹ کی جو ویلیو تھی 100% سے 150% تک بڑھ گئی، مطلب زیادہ ہو گئی۔ اور خان صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو اکانومی کے لیے بہت اچھا انڈیکس ہے، کیونکہ ہماری تو زمین کی پرائسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام انسان کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، ورکنگ پروفیشنلز کے لیے، چاہے میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہوں، ان کے لیے گھر کا خریدنا آلریڈی ایک مشکل کام تھا، اب تو وہ بالکل ہی ان کی پہنچ سے باہر ہو گیا۔ تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ ان امیر کبیر لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے تھوڑے سے پیسے دے کے ٹیکس کی مد میں، اور باقی اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ سفید کر لیتے ہیں۔ اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کا۔ اور جو پورا جو اللیگل آپ کا گورنمنٹ کا یہ جو اکانومی کا سسٹم ہے، جو جس کو کالا دھن کہتے ہیں، وہ ایک قلم کی جنبش سے آپ ان کو سفید کر دیتے ہیں، مطلب آپ اس کو قانونی بنا دیتے ہیں۔ تو مارچ 2022 میں انہوں نے مینوفیکچرنگ پہ یہ ایمنیسٹی سکیم دی تھی۔ اب اس میں انہوں نے یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے اس وقت کہ انڈسٹری کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور اگین دس از ٹرو، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انڈسٹری کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، برابری پارٹی پاکستان بھی یہی کہتی ہے، جواد صاحب بھی یہی کہتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو، ان کے کالے دھن کو سفید کر کے آپ انڈسٹری لگوائیں، جس کا کہ کوئی آؤٹ کم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا مقصد انڈسٹری لگانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد اپنے پیسے کو سفید کرنا ہوتا ہے۔ تو برابری پارٹی یہ کہتی ہے کہ انڈسٹری لگانے کے لیے ریاست کو خود قدم اٹھانا ہوگا، ریاست کو اس میں انٹر ہونا ہوگا، ریاست کو خود انڈسٹری لگانی ہوگی۔ اور یہ بالکل بات غلط ہے کہ ریاست جو ہے وہ نہیں کر سکتی، بالکل کر سکتی ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اور جب تک ریاست نہیں کرے گی پاکستان انڈسٹریلائز نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے ابھی تک نہیں ہوا۔ اب انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو لینڈ مافیا کو ختم کرنا
ہوگا، آپ کو زرعی اصلاحات کرنی ہوں گی، آپ کو وڈیرہ شاہی کا خاتمہ کرنا ہوگا، یہ سارے اقدامات لینے ہوں گے۔ اب عمران خان صاحب تو یہ نہیں کر سکتے نا، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کا تو انٹرسٹ ہے اس سسٹم میں، تو وہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے وہ نہیں کر سکے۔ اور میرا خیال ہے، میرا خیال ہے کہ ہم نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن آپ ان کے ایکشن سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتے تھے۔ مطلب کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، ایمنسٹی اسکیم ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ ان کو اعتراض ہے، تو انہیں ٹکر لینی پڑے گی اس نظام سے، انہیں ان سارے مافیا کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا، انہیں وہ راستے روکنے پڑیں گے جس کے ذریعے یہ کالا دھن بنتا ہے۔ مطلب وہاں سے آپ اس کی ٹوٹی بند کریں گے نا پانی کی، وہ ٹوٹی بند کریں گے تو کالا دھن بننا بند ہوگا۔ آپ نے وہ ٹوٹی کھولی ہوئی ہے اور آپ اس کو ایمنسٹی اسکیم دے رہے ہیں، ادھر سے وہ پیسہ بن رہا ہے، آپ ان کو تھوڑی موڑی چھوٹ دے کے، ٹیکس کے تھوڑے سے پیسے ان سے لے کے، اور ان کو آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کریں اس ملک میں، پیسہ بنائیں۔ اور انہوں نے کہا عمران خان نے کہ جی پیسہ بنانے کی، سب کو دولت بنانے کی اجازت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن کیا دولت بنانا جو ہے وہ انسانوں کے اور اکانومی کو نقصان پہنچا کے ہونی چاہیے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں دو نقصان پہنچائے۔ عوام کو تو انہوں نے یہ نقصان پہنچایا کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ نہیں کیا، اور ہمیں جو نقصان پہنچا اس کا وہ یہ تھا کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ناؤ کہ لوگ آپ کی بات پہ اعتبار کریں۔ مطلب انہوں نے پورا اعتبار جو تھا وہ سیاسی لوگوں پر سے انہوں نے ختم کر دیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ وہی کریں گے جو خان صاحب نے کیا تھا؟ دیکھیے ان کا جو پہلے والے لوگ تھے نا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، نون لیگ کے اور بھی لوگ، مطلب ان لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے کبھی دعوے نہیں کیے تھے کہ ہم ایمنسٹی اسکیم ختم کریں گے۔ خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا، اور جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا تو لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور جن لوگوں کو اس کا نہیں پتا تھا، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے برابری پارٹی کا مقصد، سب سے پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا ان ایشوز پہ، کیونکہ جب تک وہ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تب تک وہ کنفیوز رہیں گے۔ تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بیکاز نالج از پاور۔ ہم چاہتے ہیں لوگ امپاور ہوں، اور وہ امپاور تب ہوں گے جب ان کے پاس ایک ٹول ہوگا، ایک ہتھیار ہوگا، وہ ان کا علم ہوگا، ان کی نالج ہوگی، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی سسٹم کی۔ تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں پھر سے کہوں گی کہ یہ ویڈیو میں نے خاص طور سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ سمجھیں اور کچھ سوچیں۔